مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اکاڑا سے سرفراز صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ دل کی سختی کا کیا علاج ہے، کیونکہ میرا دل جو ہے وہ بہت سخت ہے اور بہت سی کوشش کی ہے لیکن اس کا کوئی علاج سمجھ میں نہیں آیا، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا علاج بتایا جائے۔ محترم سرفراز صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ کے دل کے اندر سختی ہے، چونکہ ایسا شخص خیر کے بہت سے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی نرمی کا ہمیشہ طلبگار رہنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا علاج تجویز فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے سروں پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دل نرم ہو تو کمزور اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں، کسی یتیم بیوہ کے ساتھ بھلائی کا موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھیں اور ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ تو ایسے گھر جن کے اندر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے اور محتاجوں کی مدد کی جاتی ہے، تو یقیناً اس کے نتیجے میں دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اخوت اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ خیرخواہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی، خود غرضی، مادہ پرستی جو ہے، یہ انسان کے دل کی سختی کا باعث بننے والے گناہ ہیں، اور بالخصوص جب انسان مفاد پرست ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے اور اس دنیا کے اندر اس کو اپنے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ ایسے کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے جو کہ فضول کام ہوتے ہیں اور فضول خرچی کرتا ہے، بے جا اسراف کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ وہ اس کی خود غرضی اور مفاد پرستی بسا اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا خون چوس کر اپنی عیش و عشرت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دوسروں کی حق تلفی کرے گا، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے گا، تو ایسے شخص کا دل سخت ہوگا اور اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا ہو، بلکہ اس کے مقابلے میں جو شخص دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، محتاجوں کے لیے سہارا بنتا ہے، کمزوروں کے لیے، بے کسوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے سہارا بنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو خوشخبری سنائی ہے کہ ایسا گھر سب سے بہترین گھر ہے جس کے اندر یتیم کی کفالت ہوتی ہو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہو اور کوئی اس گھر کے اندر ان کو سہارا دینے والا موجود ہو، تو یقیناً اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر انسان کی زندگی کے اندر سکون بھی آتا ہے، راحت بھی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی بھی ہوتی ہے، اور دل کی سنگدلی کا بھی سب سے بہترین علاج یہی ہے۔ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس دل کی سنگینی کا اور دل کی سختی کا علاج موجود نہیں ہے، اس کا علاج صرف قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو اور آپ دوسروں کے کام آ سکیں، تو یقیناً
اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پیش نظر رکھنا ہوگا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، گھر کے اندر حسن معاشرت اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق، دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اور بالخصوص ایسے طبقے کا سہارا بنے جو کہ طبقہ بالکل کمزور ہے، اور یقیناً کوئی خاندان ایسا خالی نہیں ہوتا جس کے اندر کوئی بیوہ موجود نہ ہو، کوئی یتیم بچہ موجود نہ ہو، اور ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو محتاج ہوں اور بے سہارا موجود نہ ہوں۔ تو اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو دوہرا اجر ہے، ایک تو قرابت داری کا اجر ہے اور دوسرا صدقے کا اجر ہے۔ تو یقیناً اگر ہر خاندان اپنے کمزور لوگوں کے لیے سہارا بن جائے اور ایسے لوگوں کی کفالت کا ایسے لوگ انتظام کر لیں جو کہ مالی لحاظ سے بہتر پوزیشن میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وسائل دیے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے وسائل کو صرف اپنے عیش و عشرت کے اندر خرچ کریں، اپنے نمود و نمائش کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے اندر بسا اوقات ایک بڑی تعداد کمزور لوگوں کی، محتاج کی لوگوں کی ہوتی ہے جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، لیکن اسی خاندان کے دوسرے لوگ جو ہے وہ شادی بیاہ پر اور دیگر تقریبات پر نمود و نمائش کے لیے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ صرف فضول خرچی کے اندر ضائع کر دیتے ہیں کہ ان کی نمود و نمائش ہو جائے، ان اپنے سٹیٹس کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر اپنی سماجی حیثیت کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورت کے اندر انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو بہترین نسخہ اس کا بتایا ہے، بہترین علاج تجویز کیا ہے، یہ آپ بھی اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اور اس نرمی کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت سے اور خیر کے کاموں کے لیے بھی منتخب کر لے گا، اور آپ کی ذات سے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا، اور خیر کے کام آپ سے ہوں گے، نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آپ دوسروں سے آگے بڑھیں گے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ كل أيام الصعب